گھر میں ہر طرف بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ ہر کسی کو اپنی تیاری کی فکر تھی۔ سعد جب باہر کے انتظامات دیکھ کر آیا تو اسے تیار ہونے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی، تو عابدہ بیگم نے اسے پری کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ اپنے کپڑے اور ضروری سامان لے کر پری کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پر کالی واسکوٹ پہنی تھی، ساتھ میں خصے پہن کر بالوں کو جیل سے سیٹ کیا اور ہاتھوں میں خوبصورت گھڑی پہنی۔ تیار ہونے کے بعد اس نے خود کو آئینے میں دیکھا اور جیسے ہی جانے لگا تو اس کی نظر ٹیبل پر پڑے کاغذ پر پڑی۔ اس نے کاغذ اٹھا کر پڑھا اور پڑھتے ہی حیرانگی کے ساتھ غصہ عود آیا۔ اس نے غصے میں کاغذ کو سختی سے مروڑا اور باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ پارلر کی طرف تھا۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر پری یاد کرنے لگی کہ اس نے فجر کو فون پر بتا رہی تھی کہ میں مہندی والے دن پارلر سے بھاگ کر کسی ہاسٹل میں چلی جاؤں گی، اور اپنے کمرے میں وہ ایک لیٹر بھی چھوڑ آئی تھی جس میں اس نے مختصراً لکھا تھا کہ وہ جا رہی ہے کیونکہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی اور اس زبردستی کے تعلق سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے اور سعد سے کہیں جتنی جلدی ہو سکے اسے طلاق دے دے۔ اسی صورت میں اس کا واپس آنا ممکن ہے۔ وہ یہ خط اس لیے وہاں چھوڑ کر آئی تھی کہ اس کے کمرے میں کوئی نہیں ہے، اور اس کے ہوٹل پہنچنے کے بعد جب کوئی اس کے روم کا لاک کھول کر جائے گا تو اسے وہ خط مل جائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے سیٹ کی پشت سے آنکھیں موند لیں۔ سعد نے فل سپیڈ میں گاڑی پارلر کی طرف دڑائی۔ اس وقت اس کا غصے سے برا حال تھا۔ اسے یہ سوچ سوچ کر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اب تک سب کو دھوکہ دیتی آئی ہے۔ اس بات نے اسے شدید طیش میں مبتلا کیا تھا۔ جیسے ہی وہ پارلر کے قریب پہنچا، اسے چادر میں لپٹی ایک لڑکی ٹیکسی میں بیٹھتی نظر آئی۔ اس لڑکی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ویسے تو وہ اسے نہ پہچانتا، لیکن فائزہ بیگم زبردستی اسے شادی کی شاپنگ دکھا رہی تھی، تو اس نے پری کے مہندی کے ڈریس کی ہلکی سی جھلک دیکھی تھی۔ اب یہ دیکھنا اس کے لیے کارآمد ثابت ہوا تھا، کیونکہ وہ پہچان گیا تھا کہ یہ پری ہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے روکتا، پری ٹیکسی میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ سعد نے بھی اسی ٹیکسی کا پیچھا کیا اور کچھ دور جا کر ٹیکسی ایک ہاسٹل کے سامنے جا رکی، اور کچھ ہی دیر میں پری ٹیکسی سے نکلی، اور جتنی دیر میں اس نے ڈرائیور کو پیسے دیے، سعد بھی اپنی گاڑی سے نکل کر پری کے پیچھے آن کر کھڑا ہو گیا، اور جیسے ہی وہ پلٹی، سعد کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا، جو خطرناک تیور لیے اسے گھور رہا تھا۔ پری نے ڈر کر تھوک نگلا اور ایک قدم پیچھے ہٹی۔ سعد نے جارحانہ انداز میں اس کا بازو دبوچا اور کھینچتا ہوا گاڑی میں لا کر گاڑی میں پٹکا اور دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی زن سے آگے بھگا کر لے گیا۔ پری نے ڈر کر ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا جو بالکل اسپاٹ تھا۔ پری نے کچھ ہمت کر کے اسے مخاطب کیا، سعد میں شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، اپنی بکواس بند کر کے چپ چاپ بیٹھی رہو۔ سعد حلق کے بل دھاڑا، جس سے ایک پل کے لیے پری سہم گئی، لیکن پھر اس نے خود کو سمجھایا کہ اسے ڈرنا نہیں ہے، وہ حق پر ہے۔ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، اسے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا پورا اختیار ہے۔ سعد نے اپنے گھر کے باہر گاڑی روکی جو اس نے ابھی فرنش کروایا تھا، اور شادی کے بعد اس نے یہیں رہنا تھا۔
لیکن شادی تک کیونکہ سب پری کے گھر تھے اس لیے یہاں کوئی نہیں تھا۔ سعد گاڑی سے نکلا اور پری کی سائڈ کا دروازہ کھول کر اس کا بازو پکڑ کر اسے باہر نکالا اور گھر کے اندر لے جانے لگا۔ اس کے ہاتھ کی پکڑنے سے پری کی بہت سی چوڑیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ ہاتھ چھوڑو میرا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ پری کے یہ کہنے پر اندر جاتے سعد نے رک کر اسے گھورا اور پھر اور زور سے اس کا بازو پکڑ کر لے جانے لگا اور ایک کمرے میں لے جا کر بیڈ پر اسے پٹکا۔ جنگلی انسان، تمہیں تمیز نہیں ہے؟ اتنی زور سے میرا بازو پکڑا ہے۔ اس کے یہ کہنے پر سعد نے پری کا منہ دبوچا اور چبا چبا کر بولا، ابھی تو صرف ہاتھ زور سے پکڑا ہے تمہاری، اتنے میں ہی بس ہو گئی ہے، ابھی تو تمہاری غلطیوں کی سزا بھی ملنی ہے۔ سعد کی اس قدر سختی سے پری کا منہ دبوچا ہوا تھا کہ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان آنسوں کو بھی بچا کر رکھو، ابھی تم نے بہت رونا ہے اور بھاگنے کا خیال اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ شادی تو تمہیں کرنی ہی پڑے گی۔ یہ کہہ کر سعد نے پری کا منہ چھوڑا۔ اپنا حلیہ درست کر کے گاڑی میں بیٹھو اور اب میں کوئی تماشا برداشت نہیں کروں گا۔ کون سے تماشے کی بات کر رہے ہو تم؟ تماشا تو تم نے میرا بنایا ہے۔ میری زندگی کوئی تماشا تو نہیں تھی کہ آ کر ایک دن مجھے اطلاع دے دی گئی کہ تم کسی پر مسلط کر دی گئی ہو۔ مجھے نہیں کرنی تم سے شادی۔ سعد، مجھے ڈائیورس دو، مجھے ابھی کے ابھی ڈائیورس چاہیے۔ اب کہ پری ہذیانی انداز میں چلاتے ہوئے سعد کے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، دو مجھے ڈائیورس۔ ٹھا! سعد کے زوردار تھپڑ سے پری کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے اور وہ سعد کے تھپڑ کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر جا گری۔ بکواس بند کرو اپنی، اور اب اگر تمہارے منہ سے یہ لفظ سنا نا تو میں زبان کاٹ کر پھینک دوں گا تمہاری۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ یہ خناس تم اپنے دماغ سے نکال دو۔ اب بند کرو یہ تماشا اور اٹھو۔ یہ کہتے ہوئے سعد نے پری کا بازو پکڑا اور اسی طرح گاڑی میں لا کر بٹھایا اور گاڑی گھر کی طرف بڑھا دی اور ساتھ ساتھ گھر فون کر کے بتانے لگا کہ پری اس کے ساتھ ہے۔ جبکہ دوسری طرف پری رونے میں مشغول تھی۔ اس نے بھاگنے سے پہلے سب کچھ سوچا تھا، لیکن یہ تو بالکل نہیں کہ وہ اس طرح پکڑی جائے گی۔ پری نے ایک شکوہ کناں نظر سعد پر ڈالی اور گویا ہوئی، تم زبردستی شادی تو کر لو گے، لیکن دیکھنا میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی کہ تم خود مجھے ڈائیورس دو گے۔ تم نے جو کرنا ہے کر لو، لیکن جو تم چاہتی ہو وہ تو ہرگز نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ خواہش اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ اس کی بات پر پری منہ موڑ کر بیٹھ گئی اور دل میں بولی، میں بھی دیکھتی ہوں کیسے نہیں دیتے ڈائیورس، تمہارے تو اچھے بھی دیں گے۔ گھر پہنچ کر سعد نے گاڑی پارکنگ میں پارک کی۔ پری فوراً گاڑی سے باہر نکلی اور اندر چل دی۔ سامنے اسے فجر کھڑی نظر آئی، کیونکہ ماہم اور فجر پارلر سے آ گئے تھے۔ اتنی دیر میں سعد بھی آ گیا تھا اور سب کزنس بھی وہاں موجود ہو گئے تھے، کیونکہ اب سب ہال میں جانے والے تھے جہاں مہندی کا ارینجمنٹ کیا گیا تھا۔ سعد بھائی، ایک دن رہ گیا ہے شادی میں، تھوڑا تو انتظار کر لیتے۔
ایک کزن نے شرارت سے کہا۔ اس کا اشارہ پری اور سعد کے ساتھ ہونے پر تھا۔ پری کو فجر نظر آ گئی تھی، اس لیے وہ اس کی طرف بڑھ گئی، جبکہ سعد پتہ نہیں ہنس کر کیا کہہ رہا تھا۔ پری فجر کے ساتھ کمرے میں آ گئی اور اسے اپنے ساتھ ہوئے واقعہ کے بارے میں بتایا، جو اب تک پری کے ساتھ آنے پر حیران تھی۔ سب سننے کے بعد اس نے ایک سرد آہ بھری۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا پری، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب تم نے اپنے لیے مشکلات میں اور اضافہ کر لیا ہے۔ فجر نے پری کو رسان سے سمجھایا۔ مشکلات میں تو اب اس کی اضافہ ہونے والا ہے۔ میں نے بھی اگر اس کو ناکوں چنے نہ چبوا دیے نا تو میرا نام بھی پری نہیں۔ پری پلیز اب مزید کوئی بیوقوفی مت کرنا۔ تمہیں یہ سب بیوقوفی لگ رہی ہے؟ تم خود سوچو فجر، اگر تمہیں زبردستی کسی کی زندگی میں شامل کر دیا جائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ لیکن تمہیں کیسا اندازہ ہوگا؟ تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ فجر نے دکھ سے سوچا کہ اگر مجھے نہیں پتہ ہوگا تو کسے پتہ ہوگا؟ اس کا دل چاہا کہ وہ پری کو سب کچھ بتائے، لیکن ابھی موقع نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں پری کو مہندی کے فنکشن میں لے جایا گیا۔ ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ پری کو اسٹیج پر بٹھایا گیا اور پھر باری باری سب نے مہندی کی رسم کی، جس میں پری اکتائی سی بیٹھی تھی۔ سعد اور ماہم کی رسم کے بعد کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر سب کزنز نے مل کر ڈانس کیا۔ فنکشن کافی دیر تک چلتا رہا۔ پری کچھ دیر تو بیٹھی رہی، لیکن جب تھک گئی تو اپنے کمرے میں آ گئی۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹ گئی اور اس کایا پلٹ کے بارے میں جو آج ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سعد کی زندگی جہنم بنا دے گی۔ آج بارات تھی اور چونکہ فنکشن دوپہر کا تھا، اس لیے ہر طرف افراتفری تھی۔ کہیں کسی کے جوتے تو کہیں کسی کے کپڑے استری ہونے والے رہتے تھے۔ ایسے میں فجر پری کا سامان اکٹھا کرتے ہوئے اسے پارلر جانے کا کہہ رہی تھی، جو اکتائی بیٹھی تھی۔ پری یار اٹھو، ٹائم تو دیکھو، ہم پہلے ہی لیٹ ہو گئے ہیں۔ پری اٹھ کر اپنی شادی کے جوڑے کے سامنے کھڑی ہو کر دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ کیسے وہ صرف سعد کو زچ کرنے کے لیے کوئی بھی جوڑا پسند نہیں کر رہی تھی۔ اس جوڑے پر بھی اس نے صرف اس لیے اعتراض کیا تھا کیونکہ یہ سعد کی پسند تھا۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ جوڑا کیسا ہے، کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ کون سا پہننا ہے۔ اس کا مقصد تو صرف سعد کو زچ کرنا تھا، لیکن اب اسے یہی جوڑا پہننا تھا۔ آہ! پری نے ایک سرد آہ بھری اور پارلر جانے کے لیے باہر کی طرف بڑھی۔ پارلر پہنچ کر جب پری ڈرائیور کو واپسی کا ٹائم بتانے لگی تو اسے پتہ چلا کہ ڈرائیور نے ان کے تیار ہونے تک یہیں کھڑے رہنا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ سعد کا ہی حکم ہوگا تاکہ اس کے دوبارہ بھاگنے کے منصوبے کو ناکام بنایا جائے۔ وہ سر ہلا کر اندر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں بیوٹیشین کے ماہر ہاتھوں نے اسے تیار کر دیا تھا۔ اس کا لہنگا ریڈ اور گولڈن کلر کا تھا۔ اس کی مناسبت سے اس کا میک اپ کیا گیا تھا۔ لہنگے کے کلر کی میچنگ جویلری اور بالوں کا جوڑا بنایا گیا تھا، جس کی چند لٹیں چہرے پر تھیں۔
ماہم کا لہنگا ریڈ اور گرین کلر کا تھا اور اسی مناسبت سے میک اپ اور جویلری تھی جس میں وہ انتہائی جاذب نظر لگ رہی تھی۔ فجر نے پنک کلر کا گھٹنوں تک آتا فراک پہنا تھا جس کے گلے پر کڑھائی تھی، بالوں کا جوڑا بنایا تھا اور ساتھ میں میچنگ جویلری اور نیچرل میک اپ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ وہ سب تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھ کر ہال کی طرف بڑھ گئے جہاں سارا انتظام کیا گیا تھا۔ ہال میں مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ ہر کوئی خوبصورت ملبوسات میں ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ پری اور ماہم کو بھی برائڈل روم میں بٹھا دیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں انہیں بھی ہال میں لے جایا جانا تھا۔ دونوں باراتوں کا انتظار تھا۔ چونکہ پری کی بارات نے تو یہیں سے آنا تھا، اس لیے ماہم کی بارات کا انتظار تھا۔ کچھ دیر میں دونوں باراتیں آ گئیں تو ماہم اور پری کو بھی ہال میں لے جایا گیا۔ دولہا دلہن کے درمیان جالی کا پردہ ڈال کر نکاح ہوا۔ پری اور سعد کے نکاح کا چونکہ کسی کو علم نہیں تھا، اس لیے وہ بھی دوبارہ کیا اور ہر طرف مبارک کا شور اٹھا۔ باری باری سب نے آ کر پری اور سعد اور ماہم اور مبین، ماہم کا شوہر، کے ساتھ تصویریں بنوائیں جن میں پری بیزار سا منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ اپنے منہ کے زاویے درست کرو، پری کو منہ بناتے دیکھ کر سعد نے آہستہ سے سرگوشی کی کہ کسی اور کو سنائی نہ دے۔ میرا منہ ہے، میری مرضی، جیسا مرضی بناؤ۔ سعد نے اس کی بات پر پری کے ہاتھ پر چٹکی کاٹی جسے پری نے بمشکل ضبط کیا کیونکہ وہ سب کے سامنے ری ایکٹ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سب کی نظریں انہی پر تھیں۔ پری نے اسے گھور کر دیکھا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ سعد کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ پری نے اپنے منہ کا زاویہ اور بگاڑا، جس پر اب کی بار سعد نے صرف اسے گھورنے پر اکتفا کیا۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھتا ہوں، سعد منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ آخر میں فجر اور کچھ دوسری کزنز مل کر دودھ پلائی کی رسم کی۔ سعد بھائی چلیں جلدی سے یہ دودھ پئیں اور 1,00,000 روپے نکالیں، فجر نے دودھ کا گلاس آگے کرتے ہوئے کہا۔ سعد نے دودھ پی کر ٹرے میں واپس رکھا اور کہا، دودھ تو میں نے پی لیا ہے، یہ بتاؤ یہ اتنے پیسے کس خوشی میں دوں؟ کیا مطلب کس خوشی میں؟ میں اپنی اتنی پیاری دوست آپ کو دے رہی ہوں، اتنے سے پیسے تو کچھ بھی نہیں ہیں اس کے آگے، فجر نے پیار سے پری کو دیکھتے ہوئے کہا جسے یہ رسمیں ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھیں، حالانکہ اسے یہ رسمیں بہت پسند تھیں، لیکن جب وہ یہ دوسروں کی ہوتی تھیں تب۔ لیکن اب بات اور تھی۔ اتنے پیسوں کا کیا کرو گی؟ میری مرضی، جو مرضی کروں، آپ بس پیسے نکالیں۔ اتنے پیسے کبھی خواب میں بھی دیکھے ہیں؟ چلو بس 50 روپے کافی ہیں۔ سعد بھائی، فجر نے روحانسی شکل بنا کر کہا۔ تو فائزہ بیگم نے کہا، سعد تنگ مت کرو، چلو جلدی دو۔ تو سعد نے پیسے دے دیے جس پر خوشی سے شور اٹھا اور سب باری باری اسٹیج سے اترتے گئے۔ کچھ دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا اور ماہم اور پری ماں باپ کی دعاؤں کے سائے تلے رخصت ہو گئیں۔ رخصتی پر ماہم بہت روئی کیونکہ اس کا سسرال دور تھا، جبکہ عابدہ بیگم اور زاہد صاحب مطمئن تھے
کہ ان کی بیٹی اپنوں میں ہی ہے، لیکن پری کی آنکھیں پرنم تھیں، کیونکہ اسے اب اپنی پوری زندگی ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ گزارنی تھی۔